رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اور قرآن نے پوری مخلوق کو یہ کہا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ شہد کی مکھی یہ جو شہد بناتی ہے فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے للناس تمام لوگوں کے لیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی روایت ہے 5360 ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، کہا پلایا تو ہے لیکن آرام نہیں آیا، فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آیا، فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، میرے رب نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، یقین کر کے کھلاؤ۔ جا کے کھلایا اور آ کے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہتا ہے؟ فسقاہ فبرأ، اللہ کے رسول میں نے جب اب جا کے کھلایا ہے تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کو قرآن اور شہد شفا نہیں دیتا اس کو شفا پھر کہاں سے ملے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں فَكَانُوا يَسْتَشْفُونَ بِالْعَسْلِ مِنْ كُلِّ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج سلف کیا کرتے تھے شہد سے۔ وَكَانُوا يُشْفَوْنَ مِنْ عِلَلِهِمْ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ وَبِصِحَّةِ التَّصْدِيقِ وَالْإِيقَانِ، لوگ قرآن سے بھی شفا لیتے، شہد سے بھی، اور برکت ان کو تب ملتی جب وہ قرآن کو سچا مانتے اور یقین کر لیتے۔